اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہرا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ بہترین ہستیوں پر درود و سلام بھیجتے ہوئے آپ کی خدمت میں مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام عصمت فاطمیہ میں۔ یہ ایک خصوصی تحقیقی اور اکیڈمک پروگرام ہے جس میں یقیناً آپ کے قلوب کو علم کی روشنی ملے گی اور ایمان کو تازگی ملے گی۔ اس پروگرام کے ہم سفر آپ کی اپنی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے کیمرے کو انہی کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا۔ قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام کے ساتھ ساتھ ایام فاطمیہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی ایام شہادت کے سلسلے میں آپ سب کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو شفاعت فاطمیہ نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، ایام فاطمیہ میں ہم شہزادی کونین کی معرفت حاصل کرنے کی غرض سے اس پروگرام کا سلسلہ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ ایام فاطمیہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب سے حبیب پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ تنہا اکلوتی بیٹی تھیں بلکہ آپ کے مشن میں آپ کی برابر شریک تھیں، اور آپ کی رحلت کے بعد سب سے پہلے آپ سے جا ملنے والی شخصیت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ 75 دن یا 95 دن آپ اپنے بابا کی رحلت کے بعد زندہ رہیں، لیکن یہ دن ایک ایک انقلاب کو جنم دینے والا دن تھا، اور آپ کی ایک ایسی پرآشوب زندگی جو آپ کے بابا کے بعد گزری وہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن گئی۔ دنیا میں حق و باطل اور سچ اور جھوٹ میں ایک واضح خط فاصل آپ نے کھینچ دیا، اور جس کسی کو بھی توفیق ہوئی کہ ان دنوں کے بارے میں جائزہ لے اس کو ہدایت کا نور میسر ہو گیا۔ ناظرین، ہماری اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس بی بی کی خوشنودی حاصل کریں، شفاعت کے حقدار بنیں، اور آپ کی خوشنودی ہی میں اللہ کے نبی کی بھی خوشنودی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے ساتھ خوشنودی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ ناظرین، ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بتا دیں کہ ان دنوں میں عصمت فاطمیہ کے اس پروگرام کے اندر ہم جن اہم موضوعات کو لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو بتا دیں تاکہ آپ کی تشنگی برقرار رہے اور آپ کی دلچسپی میں دن بدن اضافہ ہوتا رہے۔ ہم انشاءاللہ
جناب سیدہ کے فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں اس کی اہم جھلکیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ گو کے فضائل کو مکمل طور پر نہ کسی نے آج تک پیش کیا ہے، نہ کوئی مکمل فضائل پیش کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ دوسری اہم بات، ہم جناب سیدہ کی عصمت پر اور پھر خود موضوع عصمت پر سیر حاصل گفتگو کریں گے، اور آپ کی تشنگی اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ المستعان ملحوظ خاطر رکھی جائے گی۔ پھر بنیادی طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ معصوم جو اللہ کی جانب سے کوئی بنتا ہے تو اس کے فیوز و برکات کیا ہوتے ہیں مخلوق خدا کے لیے۔ پھر منیت پر بات کریں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ ہستیاں تھیں جو دو طرفہ منیت کی حامل تھی۔ اس کے علاوہ ہم جناب سیدہ کے آخری جو ایام ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کی شہادت تک کے جو ایام ہیں، ان ایام میں ہونے والے وہ غمناک واقعات کے جن واقعات کی روشنی میں ہم یقیناً ہدایت بھی پا سکتے ہیں اور نجات کا کنارہ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ شہادت کے اسباب اور بی بی کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے ہم اس سلسلے کو اختتام کی منزل دینے کی کوشش کریں گے۔ تو جو سب سے پہلے ہے قبلہ، وہ ہے آیے تطہیر، جس آیے تطہیر کے لیے ہم نے آج کے اس پروگرام میں سوچا ہے کہ ہم تھوڑی بہت اہل سنت کی تفاسیر کی روشنی میں اور ان کے محدثین کی روشنی میں جانیں کہ یہ آیے کریمہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ ہم آیت پڑھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں، پھر شان نزول کی طرف ہم آپ کی جانب آئیں گے۔ ناظرین، یہ آیے کریمہ سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اللہ ارادہ کرتا ہے، بس یہ انما حصر ہے، بس اللہ کا یہ ارادہ ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے، ویطہرکم، اور آپ کو پاک رکھے جس طرح سے پاک رکھنے کا حق حاصل ہے، ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیے کریمہ کی شان نزول آپ اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں سے آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلی کتاب قبلہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آیے تطہیر جو بہت ہی مشہور اور معروف اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پہ کلمہ حصر کے ساتھ جس کا آغاز ہوا ہے اور ارادہ بھی یہاں پہ ارادہ تکوینی ہے، سبحان اللہ، انما یرید اللہ، اور یہاں پہ اس کے جو پورے پروگرام کا آپ تھیم دیکھیں گے کہ جس کا ہے عصمت فاطمیہ، اسی آیت کے اصل میں جو ہے نا وہ ایک قسم کا موضوع بن رہا ہے اور اسی آیت کے ذیل ہی میں گھومتا رہے گا یہ جو عصمت فاطمیہ کا موضوع ہے، اور اس کا جو تھیم ہے پوری اسی لحاظ کے ساتھ ہے، چونکہ اگر ہم عصمت فاطمیہ کو صحیح معنوں میں سمجھ جائیں تو بی بی کی زندگی کے جو نقوش ہیں، اس وجہ سے کہ یہ ہمارا یہ جو موضوع ہے نا عصمت فاطمیہ کوئی ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ عصمت فاطمیہ معصومین کا لفظ ہے، یہ معصومین کا موضوع ہے، اور اگر کوئی صحیح معنوں میں سمجھ جائے کہ عصمت فاطمیہ کیا ہے، اور میں اس کو اور کچھ نہیں بلکہ اپنے آقا اور مولا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جملے میں کہ جس میں مولا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی حسن کو دیکھنا ہے، اگر کسی خوبی کو دیکھنا ہے، اور اگر کسی اچھائی کو دیکھنا ہے اور وہ اس میں مجسم صورت میں آ جائے، لکان فاطمہ، تو وہ جو مجسم صورت ہے ہر نیکی کی
وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی نور انور سے آئے گی. یعنی یہ ہے کہ وہ بہار ہے ساری عبادتوں کی، معرفتوں کی. اگر کوئی چاہتا ہے کہ صحیح معنوں میں معرفت، جسے بی بی کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، اصل میں گیٹ وے ہے. یہ گیٹ وے ہے امامت تک پہنچنے کے لیے، اور یہ گیٹ وے ہے رسالت اور نبوت تک پہنچنے کے لیے. اگر جسے جناب سیدہ کی معرفت حاصل ہو جائے، انسان تو سالہا جی چاہتا ہے کہ جب یہ کھل جاتی ہیں کتابیں اور جب بیٹھ جاتا ہے تو جی چاہتا ہے ساری زندگی اسی موضوع پہ انسان کی گفتگو ہوتی رہے. لیکن بس یہی ہے کہ چونکہ ٹائم آڑے آتا ہے، ان ہستیوں کے جو انوار مقدس ہیں وہ تو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں، اور انسان ان کو مفاہیم کا ادراک اور فہم و ادراک نہیں کر سکتا ہے. پارکب جس کے شان نزول آپ نے ترجمہ کر دیا ہے. آیت تطہیر بہت مشہور ہے اور بہت ہی معروف ہے. شان اس کا نزول یہ ہے کہ دیکھیں اس کو میں چاہوں گا کہ آپ ترمذی شریف سے پڑھیں گے، اور میں اس کو آج مسلم شریف سے پڑھوں گا. اور اس کی جو وجہ ہے، اس میں دو چیزیں ہیں. آپ ترمذی میں بھی دیکھیں، اور اس کے شان نزول، ایک شان نزول کا یہ ہے اس کی روایت اور اس کی جو شان نزول کو جنہوں نے بتایا ہے، دو بہت بزرگوار ہستیاں ہیں. ایک ہیں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ ہیں، دوسرے ہیں حضرت ام المؤمنین ام سلمہ. بہت ہی مشہور اور بہت ہی فرما رہی ہیں. دونوں کا یہی ہے کہ یہ آیت تطہیر ہمارے گھر میں نازل ہوئی ہے. یعنی یہ آیت تطہیر ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ممکن ہے ہم نے اس کو اگر جمع کرنا کی صورت کریں، اس کو کنسائز اگر کر دیں اور اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ ممکن ہے کہ یہ شان نزول دوہرا ہو، اکیرا نہ ہو، بلکہ دونوں جگہ ممکن ہے کہ یہ آیت جو تطہیر ہے اس کا، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا سورہ مبارکہ فاتحہ ہے، اسی طرح ممکن ہے کہ ان کے شان نزول دوہرا ہو. ایک دفعہ حضرت عائشہ اور ام المومنین، اور ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا، ان کے ہاں یہ نازل ہوا ہو یہ جو آیت ہے. تو بہرکیف اس میں یہ ہے کہ اس میں ضرور بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ایک پورے کا پورا نقشہ اور جو سینیریو ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس لحاظ کے ساتھ ہے کہ پیغمبر اسلام جب تشریف لائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں شان نزول کیا، اس میں اگر مکتب اہل بیت میں چلے جائیں تو آپ کو سینکڑوں ریفرنس ملیں گے. اور آج بھی اگر جب بھی کسی مشکل پڑتی ہے، اہل سنت کو پڑتی ہے یا کسی شیعہ کو پڑتی ہے یا گھر میں خیر و برکت چاہتا ہے تو پڑھتا ہے تو حدیث قصہ نا. تو حدیث قصہ حقیقت میں اس کا پورا جو شان نزول ہے وہ حدیث قصہ میں سارے کا سارا مندرج ہے. لیکن ہمارے برادران نے بھی اس میں بڑی زحمتیں کی ہیں، اور انہوں نے حقیقت یہ ہے کہ انصاف کی بات جہاں پہ بھی ہو انسان کو اس کو کرنا چاہیے، اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ. اور میں اس آیت کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے جو مدارک ہیں اور اس کے جو ریفرنسز ہیں، یہ ہمارے اہل جو تشیع ہیں ان سے زیادہ ریفرنسز ہمارے اہل تسنن بھائیوں کے ہاں ہیں، کہ جنہوں نے اس کے شان نزول کے سلسلے میں انشاءاللہ اہل بیت کون ہیں، ان سے مراد کون ہے، میرے خیال میں یہ اگلے ہی پروگرام میں آئے گا یہ ساری باتیں. لیکن آج اس کا چونکہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو آپ کو جاننا ضروری ہے کہ اتنی جو معظمہ ہستیاں ہیں اس کے نقل کرنے والی ہیں. یہ جو نریشن ہو رہی ہے، ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، یہ ٹرانسمیشن کسی معمولی کسی عام کو گھر سے باہر جو لوگ ہیں ان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی طرف سے ہے کہ جو گھر کے اندر موجود ہیں. تو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں صحیح مسلم ہے میرے پاس، اور یہ جو دیکھیں نا المجلد الثامن ہے یہ اس وقت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ الامام یحییٰ ابن شرف النووی الدمشقی شافعی ان کی طرف سے جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا وہ جی ان کی طرف سے جو متوفہ ہیں 677 یعنی 677 جو ہجری ہے وہاں پہ ان کا وہ ہے، یہ ان کی جوائنٹ شرح والی ہے. اور جو صحیح مسلم تو باہر کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ
بہت ہی معروف اور سیاستہ کی ان جو ہے نا وہ اتھینٹک جو کتاب ہیں 6 اتھینٹک بکس ہیں، اس میں الامام جو ابو الحسن مسلم ابن الحجاج القشیری النیساپوری یعنی نیشاپور کے، یہ آپ یہ بھی دیکھیں صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم ہو، یہ حقیقت میں ایرانی تھے، اور ایرانیوں کا ظاہر ہے کہ وہ نابغہ ہیں بعض افراد بڑے، تو وہاں سے ہے یہ نہیں، حقیقتاً یہ نیشاپور جو مشہد کے بالکل قریب ہے، اور جہاں پہ آپ لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے بھی قدم گاہ ہے وہاں پہ امام رضا علیہ السلام کی، تو یہ نیشاپوری ہیں حقیقت میں۔ تو اس کی جو شرح ہے وہ شرح میں نے بتا دی ہے کہ امام یحییٰ ابن شرف النووی دمشقی اور شافعی ہیں کہ جنہوں نے اس کی جو ہے نا شرح کی ہے۔ آپ اس کے اگر آ جائیں جو کتاب ہے فضائل الصحابہ، اور اس کا نمبر 9 باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے علیہ ہم اس کو آل بھی شامل کرتے ہیں، وہ چونکہ پیغمبر اسلام نے جو فرمایا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے جو ہے نا وہ کہنے والے، اسی وجہ سے فرمایا کہ تم اس طرح کیا کرو کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پہ دم کٹا جو ہے نا درود نہ پڑا کرو۔ تو یہ اس کی حدیث نمبر ہے، دیکھیں 2424 ہے، اور یہاں پہ حضرت عائشہ ام المؤمنین کی طرف سے یہ حدیث ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ قالت، یہ سارا پورا سلسلہ ہے، دیکھیں آپ اس کو سلسلے کو اگر آپ پورا جانا شروع کریں، حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ و محمد ابن عبداللہ بن نمیر، اور یہ سارا سلسلہ چلتا چلتا آتا ہے حضرت عائشہ تک، حضرت عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہیں قالت عائشہ، کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں خرج النبی غداتن وعلیہ مرتن مرحل، کہتے ہیں پیغمبر اسلام ایک دفعہ تشریف لائے اور ایک دن تو انہوں نے ایک چادر اوڑھی، وہ چادر تھی منقش، مرتن مرحل، اس چادر کو کہتے ہیں کہ جس چادر پہ کچھ نقش و نگار بھی ہوتا ہے، اس چادر کو لیا من شعرن، اور اس کا رنگ بھی وہی جو کالے دھاگے والی تھی وہ تھی، کہ جس طرح آپ حدیث کسا جو کہتے ہیں نا، کسا بھی حقیقت میں چادر کو کہتے ہیں، یہ مرت کا مطلب بھی کسا ہوا کرتا ہے، اور مرحل یعنی منقش جس میں نقش و نگار ہوتے ہیں۔ من شعر اسود فجاء الحسن بن علی فادخلہ، کہتے ہیں کہ ایسے میں کیا ہو گیا، امام حسن علیہ السلام تشریف لائے اور اس میں یمنی جو چادر ہے اس میں داخل ہو گئے۔ ثم جاء الحسین، پھر امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، فدخل معه، امام حسن اور پیغمبر اسلام پھر سارے شامل ہو گئے۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، فادخلها، پھر وہ بھی اس میں داخل ہو گئیں۔ ثم جاء علی فادخلہ، پھر کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے اور اس چادر کے نیچے ہو گئے۔ پیغمبر اسلام نے سب کو اس جو یمنی چادر ہے، وہ منقش چادر ہے، کالے جس پہ رنگ کی چادر ہے، اس کے سائے میں سارے کے سارے جب آ گئے تو ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا قصیدہ پڑھا، اور وہ کیا تھا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ 33 نمبر سورہ ہے اور 33 نمبر آیت ہے، بھولنے کی اس میں کسی کو بھی ضرورت نہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں، اس میں اب بعد میں جو مرضی ہے انسان کرتا رہے، کرنے باتیں بنانے میں تو پھر کوئی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ بات کیا ہے کہ یہ صحیح مسلم ہے، اور یہ حدیث کن کی طرف سے ہے؟ بہت ہی معظمہ ہستی حضرت عائشہ ام المومنین کی طرف سے ہے، کہ ان کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ بہت بڑا ایک پورا جو تاریخ ساز ایک واقعہ تھا جس کو انہوں نے نقل کیا، کہ جب پیغمبر اسلام، حتیٰ کہ وہ حالات بھی بتا دیے نا، کہ وہ چادر اس طرح بھی، اور چادر کے پھر رنگ بتایا، چادر کے نقش و نگار کو بتایا، اس کے بعد کون کون چادر کے نیچے آیا وہ بھی بتا دیا ہے۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوسری جو سیاح کی کتاب ہے، اصل میں یہ بات نہیں ہے، اب یہ جو ہمارے ناظرین یہ نہ سوچے کریں،
ہم اپنی کتابوں کو اس وجہ سے بھی نہیں دکھا رہے ہیں، ویسے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اپنی ہمارے کتابوں تو ہے ہی ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ مشترکات کی طرف بات کرتے ہیں تو پھر اس میں کیا ہے کہ کم از کم جو ہیں ہمارے اپنے جو بھائی ہیں انہیں ضرور اس میں شامل کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں یعنی یہ وہ نکات ہیں کہ جو مشترکات ہیں کہ جن کو ہم لے کے ایک پلیٹ فارم جس کو کہا جائے، یعنی آپ کو یہ بات ضرور آج پتہ چلی ہے کہ ایک جو نقطہ اتحاد ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے کہ جن کے بارے میں سب کو اتفاق ہے. سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے ایک حوالہ دیکھا اور آپ کی خدمت میں یہ بتا دوں کہ آیے تطہیر کی شان نزول کے سلسلے میں متواتر احادیث اہل سنت کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں. تفاسیر اہل سنت میں بھی کثرت کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے، اور اہل تشیع کے یہاں تو اس پر اجماع ہے، کسی طرح کی کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ مشترکہ ایک ایسا اہم حقیقی پہلو ہے کہ جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے تاکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت، خاص کر جو مرکز عصمت و طہارت جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم نجات پا سکیں. ہم نجات کے نسخے دے رہے ہیں، کامیابی کے راز آپ کی خدمت میں کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. دوسری کتاب کی جس کے اندر شان نزول آیہ تطہیر کی بیان ہوئی ہے وہ ہے صحیح ترمذی، جسے سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے، جامع سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے. اس کی طرف آپ کی توجہ میں چاہوں گا. جامع الترمذی کتاب آپ کے سامنے ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ امام ابو عیسیٰ کی لکھی ہوئی، ابو عیسیٰ ترمذی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے جس میں احادیث جمع ہوئی ہیں، اور یہ بھی سیاہ ستہ میں سے شامل ہے. اور یہ جو چھپی ہے کتاب ریاض میں چھپی ہے، اہل مطلب سعود، آل سعود کی جہاں حکومت ہے وہاں پر چھپی ہے. تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ اس طرح کی کتاب کے اندر بھی اگر کوئی ایسی فضیلت واضح طور پر لکھی گئی ہے تو پھر اس کے صحیح ہونے میں کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے. ہم اس کے جو کتاب ہے تفسیر القرآن، سورہ احزاب کی تفسیر کے ذیل میں یہ آیت جو سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے، اس کی تفسیر کے سلسلے میں انہیں امام ابو عیسیٰ ترمذی نے جو حدیث لکھی ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. راویوں کے نام تو بہت ہیں، لیکن یہ عن عمر ابن ابی سلمہ ربیب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لما نزلت هذه الآیت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی، یہ آیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کون سی آیت؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. کہتے فی بیت ام سلمہ سلام اللہ علیہا، حضرت ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی. فدعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا کس کو؟ فاطمہ و حسنا و حسینا، فجل لہم بکسائن، پھر ایک چادر کے نیچے ان سب کو لے لیا. وعلی خلف ظہرے، پھر پیغمبر اکرم کے پشت پر مولا کائنات بھی پشت کے ساتھ آ گئے. فجل لہ بکسائن، وہ بھی اس کساء میں شامل ہو گئے، اس چادر کے نیچے آ گئے. ثم قال، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے اللہ، یہی میرے اہل بیت ہیں. دیکھیں نا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی کا ترجمہ چاہے آپ اناڑی عربی دان سے بھی کروا لیں وہ ترجمہ یہی بنتا ہے. اللہم، اے اللہ، یہی میری اہل بیت ہیں. فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، رجز کو ان سے دور رکھ. وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں پاک رکھ جس طرح سے پاک رکھنے کا حق حاصل ہے. قالت ام سلمہ، ام المومنین سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ وَأَنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ، کیا میں بھی آپ کے ساتھ اور ان ہستیوں کے ساتھ ہوں اے اللہ کے نبی؟
قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انت علی مکانک وانت علی خیر، آپ اپنی جگہ پر ہیں اے ام سلمہ، تم اپنی جگہ پر ہو اور تم خیر پر ہو۔ اور بھی اس سلسلے میں حدیث ہے، اور اس سلسلے میں جو دوسری والی حدیث ہے نا وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں چادر کے نیچے لے کر ان ہستیوں کو واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ جن کو اللہ نے رجس سے دور رکھا ہے اور عصمت و طہارت پر فائز کیا ہے وہ یہی میرے اہل بیت ہیں، اس کو عملاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ در فاطمہ سلام اللہ علیہا پر جا کر اور دست مبارک کو اس دروازے پہ رکھ کر کے آئے تطہیر کی تلاوت کر کے اور انہیں اہل بیت کا خطاب دے کر کے واضح کر دیا کہ کوئی اور کسی اور شبہ میں مبتلا نہ ہو، بلکہ واضح طور پر دیکھ لے، سمجھ لے کہ کائنات میں میری اہل بیت کون ہستیاں ہیں۔ اس حدیث کو بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ بھی اسی کی کے بعد والی حدیث ہے، حدیث نمبر 3206، حقول، اور فرماتے رہے ہیں الصلاۃ یا اہل البیت، اے میری اہل بیت نماز کا وقت ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے بعد خود امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ انما نعرفه من حدیث حماد بن سلمہ وقال وفی الباب عن ابی الحمراء ومعقل بن یسار وام سلمہ، یعنی اور بھی بہت ساری ہستیاں ہیں کہ جن سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ اس باب میں ابی الحمراء، معقل بن یسار، ام سلمہ، جناب انس بن مالک، جابر ابن عبداللہ انصاری، عبداللہ ابن عباس اور حضرت جناب عائشہ، یہ ساری ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو شان نزول کیا ہے؟ آئے تطہیر میں اہل بیت سے مراد وہ ہستیاں کہ جن کو جناب سیدان نے، جناب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ چادر میں اکٹھا کیا اور فرمایا کہ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ قبلہ ایک اور حوالہ مستدرک سے کہ جو ستہ میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے ان دو کی برابری کرنے والی مستدرک علی صحیح ہے، اس سے بھی آپ لوگوں کو شان نزول کے بارے میں بتا دیں۔ پھر اس کے بعد ہم کچھ تفاسیر کا تھوڑا بہت جائزہ لیں گے، ہم سارے تو نہیں بتا سکتے، ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ یہ متواتر ہے، مسلم ہے، اس میں بہرحال کسی بھی محدث کو یا مفسر کو اختلاف نہیں ہے۔ جی بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البتہ جو مستدرک علی صحیح ہے نا یہ بھی نیشاپوری ہے۔ جی ہاں جی۔ تو یہ امام الحافظ ابی عبداللہ محمد ابن عبداللہ الحاکم نیشاپوری، یہ نیشاپور کے ہیں، 405 متوفہ ہیں 405 ہجری کے۔ یہاں پہ اگر آپ آئیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ المجلد الثالث ہے، یعنی یہ تیسری جلد ہے، اور اس کے صفحہ نمبر، اس کو اگر آپ دیکھنا ممکن ہے کہ بعض کے صفحات ادھر ادھر ہوں، آگے پیچھے ایک دو، لیکن یہاں جو ہمارے پاس کتاب ہے یہ دار الکتب العلمیہ، یہ بیروت کی، لبنان کی چھپی ہوئی ہے، اور 1971 میں چھپی۔ اس کے صفحہ نمبر پہ آپ آ جائیں، صفحہ نمبر 158 اور 159 پر، جہاں پہ مناقب ہیں، من مناقب اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاباش دینی چاہیے کہ یہاں پہ جو مناقب انہوں نے لکھے ہیں اہل رسول کے سلسلے میں، اہل بیت کے سلسلے میں، پیغمبر اسلام کے جو اہل ہیں ان کے سلسلے میں، اور یہاں پہ حضرت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ ام المؤمنین ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ، سلام اللہ علیہ، بہت ہی باعظمت ہستی ہیں۔ کہا کہ یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہتے ہیں کہ فی بیتی نزلت، یہ ہمارے گھر میں نازل ہوئی ہے،
یعنی یہ آیت جو سورہ احزاب کی ہے اور 33 نمبر آیا ہے، یہ ہمارے گھر میں نازل ہوئی ہے۔ قالت فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ الی علی وفاطمۃ والحسن والحسین فقال، جب انہیں اس چادر کے نیچے لیا تو اس کے بعد فرمایا کیا ہے، ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میری اہل بیت ہیں۔ یعنی حقیقت میں یعنی یہ ہے کہ ڈیزگنیشن جو ہے نا، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے نا، تو یہ فرمایا کیا ہے فقال ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اس کو بتایا گیا ھذا حدیث صحیح، یعنی یہ اس پورے جو سکیل ہے حدیث کو، جو علم رجال والوں نے اس کو مرتب کیا ہے، اس میں یہ بہت ٹاپ کوالٹی کی جو حدیث ہے حضرت ام سلمہ ان کی طرف سے ہے۔ اسی طرح آپ اگر یہ حدیث نمبر اگر آ جائیں اسی پہ 4706 پہ، تو یہ آپ کو حدیث ملے گی۔ متعدد جو اس کے ہیں، اس میں حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ وہ جو چادر کے نیچے لیا اس کے بعد کہا، اور یہاں پہ تھوڑا سا اس میں یعنی یہاں پہ فرمایا کہ ہؤلاء اہل بیتی، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ جب اس چادر کے نیچے لیا اور اس کے بعد یہ آیت جب نازل ہوئی تو پھر فرمایا ثم قال ہؤلاء اہل بیتی اللہم اہل بیتی احق، یعنی یہاں پہ تھوڑا سا اضافہ ہے اس میں کہ یعنی پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں جو سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث آپ نے حضرت ام سلمہ ان سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان سے آپ نے سنی ہے، حضرت عائشہ ام المومنین سے آپ نے سنی ہے۔ اب یہاں پہ ایک حدیث جو 4707 پہ ہے، اس میں اگر دیکھتے ہیں تو یہ ہے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، انہوں نے کیا فرمایا ہے، خرج النبی غداۃ وعلیہ مرتن مرجل، یہاں پہ لیکن وہاں پہ وہ ٹھیک ہے جو صحیح مسلم کا والا ہے کہ وہ جو چادر ہے کہ جس میں البتہ مرجل کہنے میں بھی جو ہے نا حرج نہیں ہے کہ وہ نقوش کے جس میں اس قسم کی تصویریں تھیں، من شعر اسود، یعنی وہ اس قسم کے کہ جو کہ کالی سی اس میں کڑھائی وغیرہ تھی اور وہ کالی چادر تھی۔ فجاء الحسن والحسین فادخلہما معہ، ایسے میں امام حسن اور امام حسین تشریف لائے اور پیغمبر اسلام نے دونوں کو شامل کر لیا اس یمنی چادر کے نیچے۔ ثم جاءت فاطمہ، تو پھر ایسے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، تو کیا کیا فادخلہا معہما، امام حسن اور امام حسین کے ساتھ پھر سیدہ کو بھی شامل کر لیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ثم جاء علی، پھر امیر المؤمنین، سارے مسلمانوں کے خلیفہ اور سارے مومنین کے امام، پھر جب آئے تشریف لائے، ثم جاء علی فادخلہ معہم، ان سب کے ساتھ شامل کر لیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ثم قال، پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اسی طرح یہ نہیں آپ نے دیکھا کہ اس میں بڑی انصاف کی جو بات ہے وہ یہی کہ دونوں کو روایتیں جو حضرت ام سلمہ سے ہے، حضرت عائشہ رضوان اللہ اور حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ، ان سے جو روایت دونوں طرح سے انہوں نے نقل کر دی ہیں، اور 4708 کے اوپر بھی روایت ہے، اور اس روایت کو بھی عامر بن سعد، اس نے کہا کہ میں نے عامر بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے سنا کیا ہے نزل علیون، کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوحیہ، کہ پیغمبر اسلام پہ وحی نازل ہوئی، فادخل علی وفاطمۃ وابنائہما تحت ثوبہ ثم قال، کہتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوئی اس بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کے دونوں بیٹوں کو اور چادر کے نیچے لیا، اور چادر کے نیچے لینے کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی
اللہم ہؤلاء اہلی و اہل بیتی، پروردگار یہ میری اہل ہیں اور یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یعنی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو شان نزول ہمارے اہل جو تسنن ہیں اور شیعہ حضرات ہیں اور اہل تشیع ہیں، سب کے ہاں یہی ہے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس وقت خواہ آپ بے شک مان لیں حضرت عائشہ کے گھر نازل ہوئی یا حضرت ام سلمہ کے گھر نازل ہوئی، کوئی بات نہیں ہے اس میں، چونکہ دونوں کے ہاں روایتیں ہیں۔ آپ کوئی اگر کہے کہ حضرت عائشہ کے گھر نازل ہو، ٹھیک ہے، چونکہ روایت موجود ہے۔ اگر کوئی کہے حضرت ام سلمہ کے گھر تو روایت موجود ہے۔ ہمیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کس کو باہر کے جہاں سے بھی آپ کہیں گے، دونوں نے جو دونوں معظمہ نے، دونوں ام المؤمنین ہیں جنہوں نے بڑی سفارش کے ساتھ اور بڑی تاکید کے ساتھ اس کو بڑی حقیقت کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو نور پنج تن ہے ان کو شامل کیا ہے اس کسا کے نیچے۔ آپ کسا میں کبھی صوب کا لفظ آیا ہے، کبھی مرت مرحل کا لفظ آیا ہے یا مرت مرجل کا لفظ آیا ہے، اس میں کوئی نہیں، چادر کے نیچے لیا ہے۔ اور یہی ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی شکریہ۔ ہم ناظرین یہ بتاتے چلیں کہ آیت تطہیر جو ہے وہ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اور اس کے شان نزول کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ اب تک صحیح مسلم اور اس کے بعد صحیح ترمذی اور پھر مستدرک علی صحیحین سے آپ نے شان نزول کو سنا۔ مسند امام احمد بن حنبل سے آج ہم ایک اور شان نزول جو انہوں نے نقل کیا ہے اس کو بھی سناتے ہوئے چلیں گے۔ شان نزول بہرحال ایک ہے، مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ اس کا ذکر آ گیا ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، مسند الامام احمد بن حنبل متوفی ہیں سنہ 241 ہجری کے۔ کتنے پرانے ہیں امام احمد بن حنبل آپ کو معلوم ہی ہے، اور یہ 7ویں جلد ہے ان کی، اور چھپی ہے دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان میں۔ آپ اس کی صفحہ نمبر 325 کی طرف آئیں گے۔ حدیث ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر ہے 26564۔ اس حدیث کو میں چونکہ مفہوم آپ نے سن لیا ہے اور بار بار اس کو دہرانا کوئی مناسب بات نہیں ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ جناب ام سلمہ سے ہے کہ میرے گھر میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، امام حسن امام حسین آئے، پھر مولا کائنات علی بن ابی طالب آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے انہیں اکٹھا کیا، اور اس کے بعد جو آپ نے فرمایا یہ آیت کریمہ جب نازل ہوگی فانزل اللہ عز وجل هذه الآیہ، یہ آیت نازل کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قالت فاخذ فضل الکساء فغشاہم بہ، پھر میں نے جو اضافی حصہ تھا چادر کا اس کو پکڑا اور اس کے بعد کھینچتے ہوئے میں نے خود بھی اس میں شامل ہونے کی کوشش کی، لیکن اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف لے لیا۔ اب جو فرمایا وہ قابل غور ہے، ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، یہ الفاظ آپ ذرا غور سے دیکھیں، اے اللہ یہی میری اہل بیت ہیں اور یہی میرے خاص ہیں، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، پھر اس کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا۔ قالت حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فَأَدْخَلْتُ رَأْسِ الْبَيْتِ، میں نے اپنے سر کو اس چادر کے نیچے، اس جہاں جو خیمے کے جیسے بن گیا تھا وہ چادر جس میں یہ ہستیاں تھیں، میں نے اپنے سر کو بھی شامل کیا، اور میں نے پوچھا وَأَنَا مَعَكُمْ یا رسول اللہ، کیا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہو جاؤں؟ فرمایا قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اِنَّكَ إِلَىٰ خَيْرٍ، اِنَّكَ إِلَىٰ خَيْرٍ، تم اپنی جگہ پر ٹھیک ہو، اپنی جگہ پر ٹھیک ہو۔ مطلب یہ کہ اجازت نہیں دی کہ وہ چادر کے نیچے
تشریف لے جائیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ ازواج اپنی جگہ پر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنی جگہ پر۔ یہ ہے مسند احمد بن حنبل، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس میں حدیثیں آئی ہیں ام سلمہ سے بھی اور دیگر اشخاص سے بھی۔ ایک اور حدیث اس کے بعد میں اسی مسند احمد بن حنبل کی چھٹی جلد کے 331 صفحہ نمبر 331 میں حدیث نمبر 26,606 میں اسی واقعے کو، اسی شان نزول کو بیان کیا کہ اس چادر میں کہ جو کسائے خیبری کہلاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنے اس چادر کے ساتھ لیا۔ کون شخصیات تھیں؟ امام حسن، امام حسین، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اہلی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم اہل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم اہل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یہ 3 دفعہ فرمایا۔ اس کے بعد جو انہوں نے لکھا ہے وہ جناب ام سلمہ کے بارے میں ہے کہ جو اس سے پہلے کی حدیثوں سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے اور بھی بہت ساری آپ کو حدیثیں مل جائیں گی اسی باب میں ام سلمہ سے ہی۔ یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے فرمایا ہے یہاں پر جو نقل ہوئے ام سلمہ سے ہی کہ میرے گھر میں نبی مکرم تشریف فرما تھے، علی، حسن، حسین اور فاطمہ سلام اللہ علیہم اجمعین، کہ ایک چادر کے نیچے اللہ کے نبی نے ان کو شامل کیا۔ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ فقالت ام سلمہ یا رسول اللہ انا منہم، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ قال انک الی خیر، تم یقیناً خیر پر ہو، لیکن چادر کے نیچے اہل بیت اطہار کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہو۔ یہ تو مفہوم ہے جو اس چادر کے نیچے نہ آنے کی اجازت دے کے اللہ کے نبی نے واضح کر دیا ہے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح آپ اگر مشکات مسند ابی علی میں آئیں تو وہاں پر بھی آپ کو بہت ساری جگہوں پر یہ حدیث مل جائے گی۔ مسند ابی علی الموصلی، یہ اس کی 3 جلد ہے، بیروت کی چھپی ہوئی کتاب۔ اس کے اندر بھی جب سند انس بن مالک میں آئے تو انس بن مالک سے انہوں نے نقل کیا ہے، اور یہاں پر 6 مہینے لگاتار اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد فجر کی نماز کے وقت گھر سے نکلتے ہوئے جناب سیدہ کے دروازے پر تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ الصلاۃ یا اہل البیت، اس کے بعد 3 دفعہ آیے کریمہ کی تلاوت فرماتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کو ہم بار بار بتا چکے ہیں، صرف حوالے دینے کے لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ بھی مسند ابی علی ہے، یہ 6 جلد ہے، اس میں بھی شان نزول کو مختلف اسناد کے ساتھ انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ مزید اس پر گفتگو اور شان نزول کو تھوڑا سا خلاصہ کر کے اور اہل سنت کی جو مفسر ہیں، شواہد التنزیل جو کتاب ہے اس سے آپ قبلہ بتائیں، تاکہ پھر ہم کچھ کتابوں کا خالی نام ہی لے کر کے آج کی اس گفتگو کو اختتام تک لے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شواہد التنزیل ہے، اور بہت ہی یہ بھی مشہور کتاب ہے، اور بہت عمدہ انہوں نے تحقیق بھی کیا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ہیں، انہوں نے اس پہ اپنی پوری انالیسز کی ہے، اور اس کی 2 جلد یہ حاکم عسقلانی کی ہے، وہ بھی بہت ہی، لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی نشہ پوری ہیں۔ یعنی آپ مستدرک دیکھی وہ بھی نشہ پوری، مسلم آپ نے دیکھی وہ بھی نشہ پوری ہیں، اور یہ شواہد التنزیل کے جو ہیں حاکم عسقلانی، اور یہ حنفی ہیں اور نشہ پوری ہیں یہ، اور یہ 5ویں صدی ہجری کے محقق گزرے ہیں اور محدث گزرے ہیں۔ ان کی یہ جو 2 جلد ہے، 3 جلدوں میں ہے، یہ 2 جلد کے باب ہیں 129، جس میں اسی آیے مجیدہ کے سلسلے میں
گفتگو کی گئی ہے اور بات کی گئی ہے۔ یہاں پہ میں نے دیکھا کہ میں اب ساری اگر پڑھوں تو میرے خیال میں 3 گھنٹے کا یہ پروگرام ہے۔ اس میں چند ایک روایتیں جو ہیں اس کو حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں جو پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس آیہ مجیدہ انما بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ پورا اوپر جو ہے نا باب بھی نظر آ رہا ہے اور اس کے آیت کی یعنی یہ سورہ بھی 33 ہے اور آیت نمبر بھی 33 ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا اس کا حسن امتزاج آپ دیکھیں، اور اس میں یہ دیکھیں کہ اس کی آپ جو روایت نمبر ہے 643، اس میں اخبرنا محمد بن موسیٰ بن الفضل قال اخبرنا محمد بن یعقوب بن یوسف قال، یہ چلتے چلتے آتے ہیں کہ انس بن مالک تک یہاں پہ، اور اس کے بعد کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ 6 اشہر، یہاں دیکھیں 2 جو ہے نا وہ روایتیں ہیں یہاں پہ۔ ایک یہ ہے کہ 6 مہینے تک مسلسل صبح کی نماز کے ٹائم پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے کو نوک کر کے، سیدہ کے دروازے کو نوک کر کے فرماتے تھے یا اہل بیت النبوہ، یعنی یا اہل البیت، جس طرح بعض روایات میں ہے کہ اے اہل بیت الصلاۃ، نماز۔ مجھے البتہ میں دوسرے لحاظ سے اس کو دیکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام زمانے کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری جہاں پہ میں آ کر دروازے کو نوک کرتا ہوں، کل تم اس دروازے کا تم خیال رکھنا، یہ تمہارا مرکز ہے، یہ تمہارا ملجا ہے، یہ تمہارا ماوا ہے، یہ تمہاری پناہ گاہ ہے۔ اس دروازے کی ہمیشہ حرمت کا خیال رکھنا، اس دروازے کی ہمیشہ عزت و تکریم کرتے رہنا، اور پیغمبر اسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے میں کل جو اسلام کا نظام چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ اسلام کے نظام کا جو وارث ہے یہ دروازہ ہے، اس دروازے کی طرف تم ہمیشہ آنا۔ تو کیا ہے کہ کان یمر بباب فاطمہ 6 اشہر، 6 مہینے تک پیغمبر اسلام اس دروازے پہ آتے تھے۔ اذا خرج الی صلاۃ الفجر، جب وہ صبح کی نماز پہ آتے تھے تو فرمایا کرتے تھے یقول الصلاۃ یا اہل البیت، اے اہل بیت نبوت، نماز کا وقت ہے، انما یرید اللہ، اس کے بعد آیت پڑھتے تھے انما یرید اللہ، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پینیٹریٹ ہو جائے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات داخل ہو جائے کہ جو اہل بیت ہے نا وہ یہ دروازہ ہے اہل بیت کا۔ اس میں سارے البتہ بعض نے 6 مہینے تک لکھا ہے، بعض نے 8 مہینے تک لکھا ہے کہ 8 مہینے تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے رہے، اور ہر روز صحابی سنتے تھے اس آواز کو۔ پیغمبر اسلام جب آواز دیں دروازہ نوک ہو رہا ہو تو مگر صحابی نہیں سنتے تھے وہاں پہ، یا اہل مدینہ نہیں دیکھتے تھے وہاں پہ، پیغمبر اسلام کی آواز آ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں الصلاۃ یا اہل البیت، اے اہل بیت، نماز۔ اور صبح کی نماز میں ایک تو یہ ہے کہ سب کو پتہ چلتا تھا وقت نماز کا، دوسرا تعارف کیا جاتا تھا، اور یہ تعارف میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کس قدر خوبصورت، یعنی تعارف اہل بیت کرنا یہ سنت پیغمبر اسلام ہے، ان کے دروازے پہ جا کر نوک کرنا یہ سنت پیغمبر اسلام ہے، ان کے دروازے کا عزت و احترام کرنا یہ سنت پیغمبر اسلام ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں بہت زیادہ جو روایات ہیں، اگر آپ اس کے بعد چلے آئیں روایت نمبر 644 پہ آپ آ جائیں، 644 پہ، اس کو کہتے ہیں اخبرنا ابو عبد الرحمن محمد بن عبداللہ البالوی اخبرنا ابو سعید القرشی قال حدثنا یوسف بن عاصم الرازی۔ یہ چلتے چلتے پھر آ رہی ہے، یہ بہت ہی مشہور اور معروف صحابی کرام انس بن مالک، اور ایک پورا سلسلہ جن سے شروع ہوتا ہے، اور جن سے خود پہ ایک دفعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے گواہی بھی مانگی تھی غدیر کے سلسلے میں، اور انہیں بھول گیا تھا، اس کے بعد انہیں پھر وہ برس بھی ہو گیا، اور پھر یہی کہتے تھے عبد خدا کی جو ہے نا وہ بد دعا کا اثر ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یمر 6 اشہر، کہ 6 مہینے تک جاتے تھے بباب فاطمہ عند صلاۃ الفجر فیقول الصلاۃ یا اہل البیت یا اہل البیت الصلاۃ 3 مرات 3 دفعہ کہا کرتے تھے، تاکہ
لوگوں کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے. ہر روز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک بچے کو اگر اسٹوڈنٹ کو پڑھایا جائے ہر روز صبح کے ٹائم ویسے بھی زیادہ انسان یاد کرتا ہے, ہر روز 3 مرتبہ پیغمبر اسلام کہتے تھے الصلاۃ یا اہل البیت, الصلاۃ یا اہل البیت, اور یہ تو بالکل ان کے حافظے میں ہر دم موجود ہونا چاہیے تھا. تو انہیں یہ بھی پتہ چل رہا کہ یہ اہل بیت نبوت یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پہ پیغمبر اسلام آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور انہیں خبر دیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ چلے جائیں دوسری جو روایت ہے 645 پر, اس میں بھی متعدد, یہ بھی حضرت انس بن مالک سے ہے. یعنی اس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین مختلف ہیں, صحابی مختلف ہیں, راوی مختلف ہیں, ٹرانسمیشن پھر چل کے جو اینڈ ہوتا ہے بہت بزرگ صحابی ہیں حضرت انس بن مالک. وہاں پہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کیا ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمر ببیت فاطمہ 16 اشہر اذا خرج الی الفجر, جب وہ صبح کی نماز کے لیے جایا کرتا ہے, یقول الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس میں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو تقریباً جو اس کے سورسز ہیں, اس سورسز میں چلے جائیں تو آپ کو تقریباً کوئی, میں جو سمجھ رہا ہوں یہاں پہ تقریباً 200 کے قریب سورسز انہوں نے یہاں پہ نقل کیے ہیں. اب سب پہ مطلب یہی تھا آپ کو سمجھانے کی جو زحمت ہم نے دی ہے آپ کو, وہ یہی تھی کہ اس پہ دیکھیں کہ سینکڑوں جو اصحاب کرام ہیں اس بات کی تائید کرتے ہیں, اور جو گھر والے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, انہوں نے اس پہ مہر ثبت لگائی ہے کہ اس سے مراد اہل بیت سے مراد ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. مرکزیت اسی ذات کو حاصل ہے کہ جس کا نام سیدۃ النساء العالمین. سبحان اللہ. ناظرین, آپ نے دیکھا شان نزول آیت تطہیر کی ہم نے مختلف اہل سنت کی معتبر کتابوں سے تھوڑی سی جھلکیاں دکھائیں, اگرچہ اس کا سلسلہ بہت لمبا چوڑا ہے. اس میں سنن ابو داؤد بھی ہے, مشکات المصباح بھی ہے, اور پھر 16 اہل سنت کی معتبر تفاسیر کی کتابیں ہیں. اگر کسی کو تمام حوالے چاہیے ہوں تو ہم سے وہ رجوع کر سکتا ہے, ہم تمام حوالے ان کے حوالے کر سکتے ہیں. مفہوم واضح ہو گیا کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے ساتھ وہ جو عظمتیں ہیں, پاکیزگی کی, طہارت کی جو عظیم مثالیں ہیں, وہ شخصیات صرف اور صرف اللہ کے نبی ہیں, مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں, جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں, اور امام حسن اور امام حسین ہیں, اور کوئی نہیں ہے. نبی سے پوچھو تو انہوں نے بتا دیا کہ یہی میرے اہل بیت ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ میں نے ان کو پاک رکھا ہے, اور اللہ کا ارادہ بھی ارادہ تکوینی ہے. یہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے جو ہستیاں اور جو اشخاص ہیں اہل بیت کے طور پر واضح ہو گئے ہیں. اب سوال بنیادی طور پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اہل بیت اطہار یہی ہستیاں ہیں یا پھر ازواج بھی اس میں شامل ہیں؟ اور اگر ازواج شامل ہیں تو کیا کسی وقت ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جگہ پر دعویٰ کیا ہے کہ ہم بھی ازواج ہونے کی حیثیت سے اہل بیت میں شامل ہیں؟ صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کے ہوتے ہوئے کیا فرمایا ہے کہ اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ پھر خود اہل بیت اطہار کی ہستیاں کیا انہوں نے کسی اور کو بھی اہل بیت کہا ہے؟ اگر کہیں کہا ہے تو کس مد میں کہا ہے, کس معنی میں کہا ہے؟ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ المستعان آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے اگلے پروگرام میں. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے گزارش کرتے ہیں کہ کال لائنز کھول دی جائیں اور آپ کے سوال ہوں گے, اور ہماری طرف سے کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالوں کے جواب دیے جا سکیں. آپ کی توجہات کے ہم مشکور ہیں اور امیدوار ہیں کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ دیکھیں گے, اور اگلا پروگرام بہت ہی دلچسپ ہوگا, کیونکہ ملا کہے, مولوی کہے, پیر کہے, کوئی اور کہے کہ اہل بیت سے کون مراد ہے, کوئی خطیب کہے, کوئی شیخ الاسلام کہے, کوئی ڈاکٹر کہے,
تو اور بات ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، خود ازواج النبی نے کیا فرمایا، اصحاب النبی نے کیا فرمایا، اور خود اہل بیت اطہار کی ہستیوں نے کیا فرمایا، یہ ہے میٹر کرنے والی باتیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر بجائے اس کے کہ ہم کسی کی من گھڑت بات کو توجہ دیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ہی دھیان دیں اور انہی کو سچی باتیں سمجھ کر اپنا لیں، تاکہ معرفت کا ایک زینہ ہم طے کر سکیں انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں پہلے کالر ہمارے کون ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ علامہ عدیل صاحب، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ابھی آپ حوالہ دکھا رہے تھے حاکم اصفہانی کی شواہد التنزیل کا، تو آپ کی خدمت میں سرکار گزارش یہ ہے کہ آقا بزرگ طہرانی کی الذریعہ اعلیٰ تثبیت شیعہ اگر آپ اٹھانے کی رحمت گوارا فرمائیں تو آقا بزرگ طہرانی نے فرمایا کہ حاکم اصفہانی شیعہ تھا، تو اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور جو کتب اہل سنت کے حوالے سے آپ نے جو روایات جو آپ نے پیش کی ہیں ان کی جو اسناد ہیں سرکار اگر آپ وہ بھی پیش فرما دیں تو مسئلہ کلیئر کٹ ہو جائے گا۔ اور دوسرا سوال آپ کی خدمت میں میرا یہ ہے کہ آپ کی حیات القلوب کے اندر سرکار نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو السلام علیکہ یا اہل البیت کے لفظ سے سرکار نے آپ کو پکارا ہے، تو کیا اگر سیدہ فاطمہ پاک اہل بیت میں شامل ہیں تو آپ مجھے پرویز صاحب الفاظ بتائیں گے کہ اس میں کیا السلام علیکم یا اہل البیت ہے یا السلام علیکہ؟ پرویز صاحب اگر آپ میرے سوال کا جواب دے دیں۔ چلیے کوئی بات نہیں، لگتا ہے کہ کال جو ہے ان کی دوبارہ آ سکتے ہیں۔ ہمارے سوال کا جواب وہ دے دیں تاکہ پھر اسی حساب سے ہم آپ کی جو یہ بات ہے اس کو شامل کریں اور اس کا ہمارے ناظرین خود بھی اندازہ لگا لیں۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے شواہد التنزیل، دیکھیے اکثر ہم اس کا جواب دے چکے ہیں اور ان کا سوال یہ گھسا پٹا ہے، بہت دفعہ انہوں نے کیا، بار بار کرتے رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے شواہد التنزیل ہو یا کوئی اور ہو جس کے جو علامہ حسکانی ہے، ہمارے علماء میں ایک جتنی میں آغا بزرگ طہرانی ہوں جن کی کتاب جو ذریعہ ہے 30 جلدوں سے جو ہے نا وہ زیادہ ہے ان کی، اور وہ اس سلسلے میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مائل ہوئے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی اس مکتب کی طرف۔ اور ہمارے علماء میں ایک سب سے بڑی جو آپ خوبی آپ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب کو اپنے قریب لا کر اگر کوئی مائل ہوا ہے اہل بیت کی طرف ہم اسے اپنا غیر نہیں سمجھتے، وہ ہمارا اپنا ہی ہے۔ اگر آپ وہ اس طرح سمجھیں، وہ اگر مجھے کہتے ہیں کہ صحیح مسلم والا جو ہے نا وہ نشہ پوری وہ بھی اہل سے، تو مجھے اس میں کوئی نہیں، میں تو فخر یہ بھی فخر کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ دامن خالی ہو جائے گا۔ چلیے بہت ہی عمدہ بات ہے۔ بہرحال یہ کہ ہمارے بھائی کو کئی دفعہ ہم نے بتا دیا ہے اور سمجھایا ہے کہ دیکھو اگر کسی وقت کوئی اہل سنت کا عالم تحقیق کر کے اس منزل پر آ جاتا ہے تو آپ کو بجائے اس کے کہ یہ کہہ کر کے اس کی بات کو رد کر دیں کہ وہ تو شیعہ ہے۔ آج کل کی بات بھی آپ اگر مثلا اہل سنت کا بھی کوئی یعنی آپ اس کو دیکھیں کہ وہ اگر عزاداری ایک جملہ بھی اگر اہل جو ہے امام حسین کا کہے گا تو اس کو کہیں گے یہ شیعہ ہو گیا۔ جی ہاں، کہتے نہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ اس پر توجہ کریں کہ آخر کیوں ایک تحقیق کرنے والا اہل سنت کا معتبر عالم دین شیعہ ہو گیا، اس کیوں کا جواب تلاش کرنے کے بجائے ہم یہ کہیں کہ اچھا چونکہ شیعہ ہو گیا لہٰذا اب اس کی کوئی بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں جو ہمارے بھائی پرویز صاحب نے یہاں حوالے دے کے ہم نے تقریباً 9 حوالے یہاں پر دیے ہیں اور بہت معتبر، صحیح مسلم سے لے کے ترمذی شریف، مصباح، مشکات المصباح، مسند ابن احمد اور مستدرک علی الصحیح، یہ ساری کتابوں کے حوالے دیے تھے۔ چلیے اگر فرض کریں کہ علامہ حسکانی کو آپ نے سمجھا کہ وہ شیعہ ان کے کوئی بات نہیں ہے، تو باقی جو ہیں جو متواتر ہیں جہاں پر کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے ان کی باتوں پر توجہ کر لیا جائے تو پھر اس میں شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہاں تو مشترکہ ایک موقف ہے اس آیہ کریمہ کی، آیت تطہیر کی شان نزول کو سب نے ایک ہی طریقے سے بیان کیا ہے۔ یہ اہم بات ہے جس پر ہمیں آنا چاہیے، نہ کہ کسی اور طرف جانا چاہیے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی کون میری بہن کہاں سے ہیں؟
میں برسٹل سے بات کر رہی ہوں، مسز جعفری میرا نام ہے۔ جی 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 فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ حدیث قصہ کے بارے میں، جی کہ حدیث قصہ کیا اہل سنت کی کسی حدیث کی کتب میں ہے، اور اگر ہے تو کس میں؟ پلیز یہ ذرا آپ مجھے بتا دیں، اس کا جواب۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم بتائیں گے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ شاہ صاحب، بسم اللہ، سید علی جان صاحب۔ سرکار میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو 4 ہستیاں ہیں ان کو اہل بیت نبوت کہا گیا ہے یا اہل بیت نبی کہا گیا ہے؟ چلیے، اور اہل بیت نبوت میں اور اہل بیت نبی ہونے میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ایک ہے۔ سوال تو میرا یہ ہے، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ اللہ کی ذات میں کبھی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی، بے شک بے شک، تو وہ کن ہستیوں کی وجہ سے غضبناک ہوتا ہے اور کن ہستیوں کی وجہ سے وہ خوش ہوتا ہے؟ اگر وہ خوش ہوں تو کیا کوئی ایسی ہستیاں دنیا میں ہیں تو وہ کون سی ہیں؟ صرف دونوں سوال ہے میرے۔ شکریہ جی۔ بہت عمدہ سوال ہے۔ مزید کالرز کو ہم لیتے رہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے کہا تھا کہ ان کے لیے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے، بالکل موجود ہے اور کوئی ایسی بات نہیں، لیکن مزے کی بات یہی ہے جو سمجھ لیں کہ السلام علیکم، علیکم سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ یہ وہ اہل بیت کی ہستیوں کو سلام ہو رہا ہے، چاہے کسی بھی سامنے جا کے، کس کے بھی سامنے جا کر کے، چونکہ جناب خدیجہ بھی وہ بھی مادر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور ان کی بھی عظمت ہے، رسول اللہ کی نسل جو ہے وہ ان کی توسط سے آگے بڑھی ہے، لہٰذا اگر ان کو السلام علیکم یا اہل البیت کہا ہے تو اس میں نہ کوئی تعجب کی بات ہے، نہ اس سے کوئی یہ مطلب نکل سکتا ہے کہ ازواج بھی شامل ہیں، کیونکہ علیکم سے جو مذکر کا، جمع مذکر کا صیغہ ضمیر استعمال کی اللہ کے نبی نے، وہ واضح کر دیتی ہے کہ جیسے قرآن نے مذکر کی ضمیر کو استعمال کر کے واضح کر دیا ہے۔ یہ جو ہے نا جناب سیدہ کے ساتھ، اگر جناب سیدہ کے ساتھ ان کی کسی اعتبار کے ساتھ بھی نسبت ہے تو وہ ہے، چونکہ مرکزیت کیا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یعنی نقطہ ارتکاز کیا ہے سیدہ سلام جی اللہ اگلے علیہ کال کو کی شان۔ شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ صاحب اجاز حسین کربلائی ماشاءاللہ، فرمائیے اعجاز حسین کربلائی صاحب۔ آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام، آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام، مولا آپ کو سلامت رکھے اور صدقہ پانچ تن پا کے نظر باد سے محفوظ فرمائے۔ آپ نے بہترین خطبہ، بہترین حدیث، بہترین جناب فاطمہ زہرا السلام علیہ محمد و آل محمد کی شان میں الفاظ بیان کیے، مولا آپ کو اجر عظیم ثواب عطا فرمائے۔ میری گزارش یہ ہے قبلہ صاحب کہ آپ حدیث آیات تطہیر کی وضاحت فرما رہے ہیں، تو آیات تطہیر میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ کو رجس سے پاک رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو میرے ہاتھ میں یہ کلام پاک ہے، مولانا فتح محمد خان جلندری صاحب کا یہ ترجمہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر، اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، اور یہ کر دے یعنی ان میں رجس تھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ رکھے، تو اس کر دے اور رکھے میں ہمیں بتائیں کہ کیا اہل بیت محمد و آل محمد پہلے سے تو نعوذ باللہ کوئی ان میں ناپاکی تھی جو ان کو پاک کیا جا رہا ہے؟ تو یہ کر دے کا ترجمہ جو کیا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس پر گفتگو فرما کر ہمیں ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ بہت عمدہ سوال ہے اعجاز حسین کربلائی آپ کا، اگر دیکھتے ہیں اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں ہے، مزید اگر کوئی کالر ہوں تو شامل کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حضور فرمائیے کون میرے بھائی کہاں سے؟ آپ دونوں
دونوں علماء کرام کو میری طرف سے بہت بہت سلام. بہت ہی اچھا پروگرام ہے, میں بہت شکریہ ہوں. محمد کاشف پاکستان سے. محمد کاشف پاکستان سے, جی فرمائیے. میں بہت بہت سلام ہوں آپ دونوں محترم ہستیوں کو میری طرف سے. میں بہت زیادہ پروگرام شکریہ ہوں آپ کے پروگرام کا. یقیناً ہماری فکر کو عالمی لیول پہ لے جانے میں ہماری آزاداری جو ہے اس کے ساتھ انقلاب اسلامی اور آپ کا یہ پروگرام آزاداری میں تو لوگوں کو ہدایت کرتی ہے کہ گفتگو کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے. انقلاب اسلامی کا لٹریچر ہے, اس سے بھی حاصل کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. آپ کا یہ امیڈیٹ اویلیبل ریسورس ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بقا رکھے ہمارے حجت کے ظہور ہونے تک. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. محمد کاشف صاحب پاکستان سے, آپ نے دعائیں دیں اور تعریف کیا, اور بہرحال آپ کی اپنی نیک دعاؤں کے نتیجے میں ہدایت ٹی وی چل رہا اور اسی طرح پھلتا پھولتا بھی رہے گا, اور ہدایت ٹی وی سے لوگوں کو ہدایت ملتی بھی رہے گی, بشرطے کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ تعصب کا چشمہ اتار کر دیکھیں, اور دیکھنے والے ہدایت پانے کی نیت سے دیکھیں. تو یہاں سے ہدایت بہرحال آسانی کے ساتھ واضح طور پر میسر ہے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی, کال لگتا ہے کہ یہ بھی ڈراپ ہو گئی ہے. ہمارے پاس میرے خیال میں ٹائم بھی بہت کم ہے, معذرت کے ساتھ آخری کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم, یا علی مدد. مولا علی مدد. کون میرے بھائی, کہاں سے ہیں؟ میں سید صابر حسین منڈی الدین پاکستان سے سلام پیش کرتا ہوں. آپ عادل صاحب اور عابدی صاحب کو, اللہ صاحب کو, آپ کو کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں, جو اہل بیت کا شان بیان کر رہے ہیں, حق والوں کی پہچان کرا رہے ہیں. یہ وہ سچے ہیں جو ممبالے میں گئے تھے. خدا نے ان کو سچوں کو بتا دیا تھا کہ یہ سچے ہیں, اور عیسائیوں کے ممبالے میں جا رہے ہیں. میں واقعی رسول اور بڑے منکم کو نعرہ لگا کے آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یا علی زندہ باد. شاہ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے رات کے اس پہر وہ جاگ رہے, ہدایت ٹی وی کو دیکھ رہے اور بہرحال استفادہ کر رہے ہیں. جن کا ایمان زندہ ہے وہ تازہ سے تازہ تر ہوتا چلا جاتا ہے, اور بہرحال مومنین کے لیے یہ مسرت کا بھی سبب بنے گا. مسز جعفری نے جو برسٹل سے پوچھا حدیث قصہ سے متعلق کہ اہل سنت کی کتابوں میں کہیں ہے, میں نے جتنے بھی حوالے پیش کیے اور آپ نے جتنے بھی حوالے پیش کیے وہی حدیث قصہ ہے کہ جو اس چادر کا ذکر کرتے ہیں. کوئی مختصر کرتا ہے, کوئی تفصیل سے کرتا ہے. تفصیل کے ساتھ جو ذکر ہوا ہے نا اس شان نزول کا, اسے حدیث قصہ عام طور سے ہم لوگ پڑھتے ہیں. اس پر مزید اب کچھ کہنا تھا. قصائص موجود ہے, سیوطی نے متعدد جو ہے اپنی کتابیں اس میں اس کو لکھا ہے. اہل سنت کا میں جس نے پہلے بتایا ہے, ہمارے ہاں سے زیادہ ان کے ہاں اس چیز کی ہے کہ حدیث قصہ کے سلسلے میں البتہ تھوڑا سا جو رہ گیا ہے. مثلا ابھی جس طرح بھی آپ نے بھی کہا کہ پارشل جو انداز کے ساتھ ہے, مثلا کسی جگہ کا اللہم ہؤلاء اہل بیتی خاصتی و خامتی لحم و لحمی, اور کسی جگہ جو ہے نا اللہم ہؤلاء اہلی کہا, اور اس طرح متعدد جگہ پہ. لیکن سب نے اہل سنت ہیں یا اہل تشیع سب نے اس بات کو نقل کیا. اس میں کوئی بہرحال ہماری بہن کی خدمت میں یہ واضح کرنا تھا کہ حدیث قصاص سے مراد وہی ہے کہ جو شان نزول ہم نے بتائی ہے. البتہ یہاں مختصر کچھ لوگ محدثین نے اسے نقل کیا ہے, اور جو تفصیل کے ساتھ اس پورے شان نزول کو بیان کیا گیا وہ حدیث کے ساتھ جو اگر جمع کیا جائے نا, جس طرح ہم وہ پڑھ رہے ہیں حدیث کے ساتھ سب کچھ اگر جمع کیا جائے تو ہر ایک کتاب اہل سنت اور جو ہے نا اس میں مل جاتا ہے. جی ہاں. اگلے کال کو تو میرے خیال میں کوئی کالر ہیں نہیں, کال جو کبھی تو ٹائم دیا تھا. سید علی جان شاہ صاحب واٹفورڈ سے بہت عمدہ سوال کیا کہ یہ جو اہل بیت نبوت کہتے ہیں, کبھی اہل بیت نبی کہتے ہیں, اس میں آپ کوئی فرق محسوس کرتے ہیں یا فرق ہے تو بتائیں اس کی وضاحت کریں. دیکھیں اہل بیت نبی اور اہل بیت نبوہ میں فرق ہے, اس میں کوئی شک نہیں. خود ائمہ علیہ السلام کی طرف سے بھی
ان کی احادیث کی طرف سے بھی خود زیارت جامع میں اگر آپ دیکھیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، یعنی جو اہل بیت النبوہ جب کہا جاتا ہے نا تو پھر اس کی عظمت کچھ اور انداز کے ساتھ ہو جاتی ہے. یعنی اہل بیت النبی میں جب کہیں گے تو اس کی نسبت فقط پیغمبر اسلام کے ساتھ ہے. اہل بیت النبوہ جب کہتے ہیں تو نبی اور نبوت، جس طرح نبی اور نبوت میں فرق ہے نا، اسی طرح اہل بیت النبی اور اہل بیت نبوت کہیں گے تو مشن سے نسبت دی جاتی ہے، اور اہل بیت نبی کہا جائے تو اس مشن کا جو ذمہ دار ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان سے نسبت برحال ہے. تو ظاہری طور پر تو الفاظ ہیں لیکن کوئی زیادہ معنی میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. اس وجہ یہ ہے کہ جب اہل بیت نبوت آپ اس کو کہیں گے کہ جتنے بھی غیبی معنی ہیں سب کا تعلق اہل بیت نبوت کے ساتھ ہے. مثلا حضرت آدم سے لے کر آپ پیغمبر اسلام تک چلے آئیں، جتنی خصوصیات انبیاء میں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو اہل بیت میں نظر آئیں گی. اس وجہ سے وہ اہل بیت نبوت کہا جاتا ہے. اہل بیت نبی یعنی انبیاء جن کو نبوت حاصل تھی ان کی صفات کا آئینہ دار جو ہے نا وہ یہ ہستیاں ہیں. جی بالکل. چلیے بہت عمدہ. اور آگے بڑھتے ہیں. ان کا ایک اور سوال تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارادے تو بدلتے نہیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی اور اس کا غضب کن ہستیوں کے وجہ سے ہوتا ہے، اس کی آپ وضاحت کریں. دیکھیں جو انفعال کا مسئلہ ہے یا وہ مسئلہ ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں نہیں ہیں. اسی وجہ سے یہ بات بتا دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کو چونکہ اگلی دفعہ بھی ہم اس کو لے کے آنے لیکن آج بھی سن لیں. وہ یہ ہے کہ یہ بات جو ہے نا وہ مسلم یہ حدیث کہ جو ہمارے سارے جو طرفین ہیں ان کی طرف سے، فریقین ہیں ان کی طرف سے ہے کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ و یرضا لرضاہا. یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیا کرتا ہے؟ غضب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے غضبناک ہوتا ہے اور ان کی خوشنودی سے خوش ہوتا ہے. یعنی مرضی پروردگار کا اگر صحیح جو جلوہ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو یہ ذوات مقدسہ خود ائمہ طاہرین جناب سیدہ کی ذات اور اس بات کی طرف بتانے کے لیے کہ ان اللہ یرضا لرضا الفاطمہ، یعنی رضی اللہ کا معیار پیغمبر اسلام نے بتا دیا ہے کہ رضی اللہ اگر تم نے بننا ہے تو رضا فاطمہ سے تم بنو گے. سبحان اللہ. جی ناظرین بس میں تھوڑا سا مزید اضافہ اس میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے غضب کا تعلق جہاں ہمارے ماں باپ کی خوشنودی اور غضب سے بھی ہے، کیونکہ اگر ماں باپ ہم سے راضی ہوں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، ماں باپ اگر ہم سے ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، اور اگر نہیں ہوں گے تو اللہ بھی نہیں ہوگا. دوسرا جو مرحلہ ہے وہ پہلے مرحلے سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ کا غضب فاطمہ کا غضب ہے سلام اللہ علیہا، اور اہل بیت اطہار مولا علی، امام حسن، امام حسین، ان کو اگر کوئی کسی جگہ پر ایک لمحے کے لیے بھی ناراض کر دے تو وہ بھول جائے کہ اللہ اس سے راضی ہو. دنیا ساری ایک ہو کر کہے، احتجاج کرے اور بڑا مظاہرہ کرے، پوری دنیا کے لوگ محشر میں احتجاج کرے، پروٹیسٹ کرے کہ اس سے راضی ہو جا جس سے بی بی راضی نہیں ہے، تو سارے کے سارے مظاہرے کا فائدہ کچھ نہیں ہونے والا، اکارت جائے گی ساری محنت. اس لیے کہ اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، نبی مکرم نے اس فیصلے کو بارہا دوہرا دیا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ناراض کرنے والا کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتا ہے. جی آگے ہم بڑھتے ہیں. اعجاز حسین کربلائی صاحب گلاسگو سے، انہوں نے ترجمے میں اختلاف کو بتایا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں رجس کو، ناپاکی کو دور کر دے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اور ہم لوگوں کے ترجمہ ہوتا ہے کہ دور رکھے. تو یہ فرق کیوں ہے؟ کیا یہ جو دور کر دینے والی بات ہے، کیا اس سے نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں نکلتا کہ وہ کسی وقت ناپاکی میں تھے اور اللہ نے ان کو دور کر دیا؟ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ اگر ترجمہ کر رہے ہیں کہ پروردگار اہل بیت نبوت کو رجاست سے دور رکھ، جس طرح دور رکھنے کا حق ہے، یہ ترجمہ ٹھیک ہے.
اس کی وجہ جس طرح طاہر بیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے کہ میرے گھر کو پاک رکھ نہ کہ پاک کر. اس کا مطلب یعنی یہ نہیں ہے کہ پاک کر یعنی پہلے نعوذ باللہ کسی ٹائم وہ نجس تھا تو ابھی پاک کرنے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ وہاں پہ وہ ٹائم فریم جو ہوتا ہے نجاست اور رجاست کا ہے اس سے دوری کے لیے ہے. اس وجہ سے کہ یعنی پاک رکھ یعنی ہم ہر حال میں ان کی جو طہارت ہے تطہیر کا ہے اس کے ہم قائل ہیں، اور کسی زندگی کے مرحلے میں ان کے کسی مرحلے وجود میں ہم نعوذ باللہ جو ہیں تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں ان کی یعنی نجاست کا یا رجاست کا. رجاست میں جتنا ہے یعنی یہ آئے ہیں تو سجدے پروردگار کے ساتھ گئے ہیں، تو سجدے پروردگار کے ساتھ آئے ہیں تو تکبیر کے ساتھ گئے ہیں تو تکبیر کے ساتھ. کسی بھی ان کے مرحلے وجود میں نہ شک ہے نہ شرک ہے نہ کفر ہے، کسی لحاظ کے ساتھ بھی نہیں. اس وجہ سے کہ یہ ارادہ ایسا ہے الہی کہ جس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، اور یہ ابتدا سے پاک تھے، پاک ہیں اور ہمیشہ کے لیے پاک رہیں گے. یعنی اس کا جو تعلق ہے اس انما سے واضح ہو جاتا ہے. ارادہ تکوینی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ کوئی بار بار بدلنے والا ارادہ نہیں ہے، نہ کسی وقت ایسا ارادہ ہے کہ اس سے پہلے نعوذ باللہ وہ نجاست میں رہوں ان کو نکالا گیا ہو، ایسی بات نہیں ہے. لیکن ترجمہ کرنے والے اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے سلیقے اور اپنے اپنے اعتقادات کے مطابق کرتے ہیں. ہمیں وہ کرنا ہے کہ جو قرآن کی روح سے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں جو صحیح ترین ترجمہ ہے وہ کرنا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اگلے پروگرام کو جو انشاءاللہ جمعے کے دن جمعے کی رات کو انشاءاللہ UK کے ٹائم کے مطابق 8 بجے ہم آپ کی خدمت میں آئیں گے. ہمارا دوسرا جو پروگرام ہوگا اس میں ہم تحقیقی اور اکیڈمک حوالوں کے ساتھ گفتگو اس بات پر کرنے والے ہیں کہ اہل بیت سے واضح طور پر مراد کون ہستیاں ہیں، آیا اس میں ازواج شامل ہیں، اور اگر ہیں تو کیا اس کے لیے دلیل ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیا دلیل ہے کہ صرف یہی ہستیاں جن کا آج ہم نے ذکر کیا اہل بیت ہیں اور کوئی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.